بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دریائے ناڑی بلوچستان کا دوسرا بڑا دریا ہے جس کا کیچمنٹ ایریا 8000 مربع میل پر مشتمل ہے، جو بلوچستان کے دور دراز اضلاع لورالائی، موسیٰ خیل، بارکھان، کوہلو، ہرنائی، زیارت، سبی اور بولان کے چھوٹے بڑے ندی نالوں کو یکجا کر کے کچھی کے میدانی علاقہ تحصیل والا ناڑی زیری ناڑی کو سیراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ دریائے ناڑی میں موجود 120 کیوسک پیرنل ڈسچارج کو وراثتی تقسیم کے بنیاد پر سبی کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے محکمہ اریگیشن نے سبی کے مقام ناڑی گاج پر ہیڈ ورک اور کینال نیٹ ورک کا نظام مروج کیا ہے، جس سے 15 تا 20 ہزار ایکڑ زمین سیراب کی جاتی ہے۔ دریائے ناڑی میں عموماً کم و بیش سالانہ 20 تا 25 چھوٹے بڑے سیلاب 1,25,000 کیوسک تک آتے رہتے ہیں، لیکن بعض مخصوص سالوں میں 2,30,000 کیوسک تک کا فلڈ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ دریا کے سیلابی پانی کی تقسیم اور استعمال قوانین قلات کے دستور کے مطابق اقوام بالا ناڑی اور زیری ناڑی کے مابین موروثی طور پر رائج العمل ہے۔ زمیندار صدیوں سے مذکورہ سیلابی پانی کو زراعت کے استعمال کے لیے اپنی مدد آب کے تحت 6 مختلف جگہوں مٹھڑی، ایری، حاجی شہر، ٹوک، غازی اور کھوکھر کے مقام پر مٹی کا بند گنڈا باندھ کر ڈائیورٹ کرتے تھے۔ گنڈا جات پر پانی کی تقسیم کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بھاگ کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم تھی، جو پہلے گنڈے کی ایکچول کمانڈ ایریا، جسے مقامی زبان میں غمئی اراضی کہتے ہیں، کی مکمل سیرابی کے بعد بریچ کرتی تھی، تاکہ اس طرح بالترتیب دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے گنڈے کو سپلائی ممکن ہو سکے۔ دریائے ناڑی کا کیچمنٹ ایریا وسیع اور دور دراز ہونے کے سبب اکثر غیر یقینی سیلابوں کا باعث رہی ہے، جس کی وجہ سے مذکورہ گنڈا جات اکثر و بیشتر مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں نہ صرف ناکام رہے ہیں بلکہ بعض اوقات خوفناک سیلابی صورتحال کا باعث بنے ہیں۔ شدید سیلابی دباؤ کی صورت میں یہ گنڈے یا تو ٹوٹ جاتے یا کمانڈ میں ضروری مقدار سے زیادہ پانی ڈائیورٹ کرنے کی صورت میں تباہی برپا کرتے، جس سے مذکورہ علاقہ نہ صرف غیر آباد بلکہ شدید سیلابی نقصانات سے دوچار ہو جاتا، اور یہ گنڈا کسی بھی طور ٹوٹنے کی صورت میں دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا تھا، چونکہ یہاں سال میں ایک بار گنڈا باندھنے کا مسلمہ اصول سختی سے نافذ العمل تھا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ اریگیشن حکومت بلوچستان نے 1970-71 میں سیلابی پانی کے ضیاع اور سیلابی نقصانات سے بچاؤ کے لیے مٹھڑی اور غازی کے مقام پر نان کنٹرول ڈائیورژن ویئر تعمیر کیے، لیکن یہ اسٹرکچر پانی میں سلٹ کی اضافی مقدار کی موجودگی کی وجہ سے مطلوبہ اہداف دینے میں ناکام ثابت ہوئے۔ ناڑی فلڈ اریگیشن سسٹم، جو بلوچستان کا سب سے بڑا فلڈ اریگیشن سسٹم ہے، جس سے بال واسطہ اور بلا واسطہ وسیع آبادی کا روزگار وابستہ ہے، لیکن زراعت اور مالداری یہاں کے خاص ذرائع ہیں۔ جوار، مونگ، موٹ، سرسوں اور دیگر آئل سیڈ یہاں کی خاص فصلیں ہیں، جبکہ گلہ بانی کو یہاں کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ بیلوں کی بھاگ ناڑی نسل پورے ملک میں شہرت کا حامل ہیں۔ حکومت بلوچستان عرصہ دراز سے ناڑی اریگیشن اسکیم کے لیے سنجیدگی سے سوچ بچار کر رہی تھی، لیکن مالی مشکلات ہر وقت آڑے آتی رہیں۔ تاہم سال 2010-11 میں صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت کی مالی معاونت سے 4,912 ملین روپے کی لاگت سے 6 فلڈ ڈسپرسل اسٹرکچر کے نام سے اسکیم شروع کی۔ اس اسکیم کے تحت مٹھڑی فلڈ اریگیشن کی بہتری، جبکہ دیگر گنڈا جات کے مقام ایری، حاجی شہر، ٹوک، غازی اور کھوکھر پر منی بیراجز کنٹرولڈ ویئر تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ اسکیم تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس اسکیم سے قبل بمشکل 20,000 تا 30,000 ایکڑ زمین آباد ہوتی تھی، تاہم سال رواں میں اس کی کارکردگی نے اپنی 91,000 ایکڑ سیرابی ہدف کو تقریباً دوگنا کر دیا، جو اس اسکیم کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس سے یہاں کے مقامی افراد کے مالی حالات بہتر ہوں گے اور ملکی معیشت پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔
मिठड़ी वियर सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल रिवर है और इसमें तकरीबन 120 क्यूसेक पेरिनियल है जो वहाँ नाड़ीगाज पे डाइवर्ट हो जाता है। उस 15 से 16-17 हज़ार एकड़ ज़मीन। तो इस स्कीम के बारे में मैं ब्रीफ दे दूँ कि ये पहले लोग क्या करते थे, ये वियर जो मिठड़ी वियर के नाम, ये 1970 में बनी, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की कास्ट से बनी। तो इसी के साथ एक और नीचे वियर बनी गाजी पे। तो इन वालों की आबादी इस हमारे सिस्टम से नहीं हो सकती, इधर उधर से थोड़े महिला आबाद कर सकते। तो गवर्नमेंट, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट काफ़ी वक्त से ये सोच रहे हैं। मिठड़ी वियर सिस्टम जो मस्कूरा प्रोजेक्ट का पहला डिस्पर्सल स्ट्रक्चर है, ये वियर 1972-73 में तामीर हुआ। वियर के दाएं जानिब एक रेगुलेटर और 2000 क्यूसेक का फ्लड चैनल भी बनाया गया, लेकिन दरियाई नाड़ी में सिल्ट की इजाफी मिकदार की मौजूदगी और कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से फ्लड चैनल पहले साल ही सिल्ट अप हो गया, जिससे इस चैनल की अफादियत हद दर्जा कम हो गई। ताहम 1-2 मरतबा भल सफाई करके इसे काबिल इस्तेमाल बनाया गया, लेकिन इजाफी लागत और अफादियत की बुनियाद पर इसे मजीद बरकरार नहीं रखा जा सका और मस्कूरा सिस्टम से आबादी अक्सर खत्म हो गई। ताहम वियर के डाउन स्ट्रीम से जमींदारान दरिया में ऊंचे दर्जे की सैलाबी रेलों के दौरान फकत कर्ब जवार की नशीबी अराजी को ही सैराब कर सकते थे। मस्कूरा प्रोजेक्ट में चूंकि दीगर गंडाजात के मकाम पर गेटेड वियर या बैराज तजवीज़ किए गए हैं, लेकिन मिठड़ी के मकाम पर दरिया की चौड़ाई ज्यादा यानी 285 मीटर होने के सबब यहाँ उस तर्ज के स्ट्रक्चर बनाने में खती रकम दरकार होती। लिहाजा मौजूदा वियर को इस्तेमाल में लाते हुए 2000 क्यूसेक का हेड रेगुलेटर सिल्ट को सिस्टम में जाने से रोकने के लिए गेटेड अंडर सिलूज 2000 क्यूसेक का 5 किलोमीटर मेन चैनल एक डिवीजन स्ट्रक्चर जिससे 1500 क्यूसेक और 500 क्यूसेक के बिल तरतीब 5.88 किलोमीटर और 3.75 किलोमीटर ब्रांच चैनल्स और 33 मोगाजात तामीर किए गए हैं जो कामयाबी के साथ फंक्शन कर रहे हैं और इमसाल इससे तकरीबन 28,000 एकड़ एराजी सैराब हुई जो इसकी कामयाबी का सबूत है। एरी स्ट्रक्चर। एरी डिस्पर्सल स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट का दूसरा स्ट्रक्चर है जो मिठड़ी वियर से 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर एरी गांव के मकाम पर तामीर किया गया है। इस स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर है। दरिया में सैलाबी बहाव को रेगुलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर पर 8 बाय 4.58 मीटर के 12 अदद मोटराइज्ड रेडियल गेट जो बजरिया 120 केवी जनरेटर ऑपरेट होंगे ताकि दरिया में मस्कूरा मकाम पे पानी की सतह को मतलूबा लेवल तक बरकरार और डाइवर्ट किया जा सके जबकि इजाफी पानी को इखराज किया जा सके। रेगुलेटरी मशीन और कंट्रोलिंग का निजाम नस्ब किया गया है। आमदोरफ्त के लिए 7.30 मीटर चौड़ा पुल और ऑपरेशनल स्टाफ के लिए रिहायशी सहूलत फराहम की गई है, जबकि मस्कूरा स्ट्रक्चर से अराजी की सैराबी के लिए दरिया के दोनों जानिब 5 अदद गेटेड आउटलेट्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इलावाज़ीन दरिया में तुग़यानी और बहाव को कंट्रोल करने और सैलाब से बचाव के लिए दरिया के दोनों जानिब 5 किलोमीटर बंद भी तामीर किए गए हैं। एरी स्ट्रक्चर से इमसाल 40,000 एकड़ एराजी सैराब हुई जो इस निज़ाम की कामयाबी का सबूत है। हाजी शहर डिस्पर्सल स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट का तीसरा स्ट्रक्चर है जो एरी स्ट्रक्चर से 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर हाजी शहर गांव के मकाम पर तामीर किया गया है। इस स्ट्रक्चर की लंबाई 110 मीटर है। दरिया में सैलाबी बहाव को रेगुलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर पर 8 बाय 4.58 मीटर के 11 अदद मोटराइज्ड रेडियल गेट जो बजरिया 120 केवी जनरेटर ऑपरेट होंगे ताकि दरिया में मस्कूरा मकाम पे पानी की सतह को मतलूबा लेवल तक बरकरार और डाइवर्ट किया जा सके और इजाफी पानी को इखराज किया जा सके। आमदोरफ्त के लिए 7.30 मीटर चौड़ा पुल और ऑपरेशनल स्टाफ के लिए रिहायशी सहूलियात भी फराहम की गई हैं, जबकि मस्कूरा स्ट्रक्चर से अराजी की सैराबी के लिए दरिया के दोनों जानिब 15 अदद गेटेड आउटलेट्स तामीर किए जा रहे हैं। सीमेंट की टेस्टिंग है, स्टील की टेस्टिंग है, वाटर की टेस्टिंग है, तो उनके मशहूर लेबॉर्ट्री कराची भिजवाते हैं बर्तन वगैरह जो हमारे उसमें स्पेसिफिकेशन में रेंज दी गई है। यहाँ पर हमारे वर्क में सबसे ज़्यादा है कंप्लेक्शन टेस्ट, सॉइल क्लासिफिकेशन टेस्ट जो हमारे बैचिंग प्लांट से जो निकल रहा है तो वो स्ट्रेंथ के बराबर है। हमारे पास 2 यहाँ पर बैचिंग प्लांट है 0.5 किलोमीटर जो तकरीबन 10 मिनट में हमारे 6 किलोमीटर की एक गाड़ी निकल जाती है। ये दोनों जो पूरा प्रोजेक्ट हुआ 1 घंटा शुरू हो जाती है, इनिशियल सेटिंग आधा घंटा है और जो फाइनल 1 घंटे पड़ जाए तो आपकी नहीं
کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مینلی جب آپ نے یہاں فیلڈ لیبارٹری میں ڈینسٹی نکال لی, یہ ماسٹر کرنٹس نکال لیا آپ ماسٹر کرنٹ, پھر اس کو لازمی وہاں مینٹین کرنا ہے اسی کی ریشو کو کہ آپ کتنے نمبر آف واٹر ٹینکرس کے اوپر چلائیں گے, کتنی لیئر میں, تاکہ ورک کی کوانٹٹی ڈیفائن کریں کتنی ہے اسی مطابق. علاوہ ازیں دریا میں طغیانی اور بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے دریا کے دونوں کناروں پر 7 کلومیٹر بند بھی تعمیر کیے گئے ہیں. اس اسٹرکچر سے امسال 22,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوئی, جو اس اسکیم کے مؤثر ہونے کی دلیل ہے. ٹوک اسٹرکچر. ٹوک ڈسپرسل اسٹرکچر اس پروجیکٹ کا چوتھا اسٹرکچر ہے جو حاجی شہر اسٹرکچر سے 8 کلومیٹر ڈاؤن اسٹریم پر ٹوک گاؤں کے مقام پر تعمیر کیا گیا ہے. اس اسٹرکچر کی لمبائی 60 میٹر ہے. دریا میں سیلابی بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس اسٹرکچر پر 7.33 بائی 4.58 میٹر کے 7 عدد موٹرائز ریڈیل گیٹ جو بذریعہ 120 kV جنریٹر آپریٹ ہوں گے, تاکہ دریا میں مذکورہ مقام پہ پانی کی سطح کو مطلوبہ لیول تک برقرار اور ڈائیورٹ کیا جا سکے اور اضافی پانی کو اخراج کیا جا سکے. آمد و رفت کے لیے 7.30 میٹر چوڑا پل اور آپریشنل سٹاف کے لیے رہائشی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے, جبکہ مذکورہ اسٹرکچر سے اراضی کی سیرابی کے لیے دریا کے دونوں جانب 8 عدد گیٹڈ آؤٹ لیٹس کی تجویز ہے. علاوہ ازیں دریا میں طغیانی اور بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے 7 کلومیٹر بند بھی تعمیر کیے گئے ہیں. اس اسٹرکچر سے امسال 18,000 ایکڑ اراضی سیراب کی گئی, جس سے اس نظام کی افادیت اور اسٹرکچر کی کارکردگی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. غازی اسٹرکچر. غازی ڈسپرسل اسٹرکچر اس پروجیکٹ کا 5واں اسٹرکچر ہے جو ٹوک اسٹرکچر سے 6 کلومیٹر ڈاؤن اسٹریم پر تعمیر کیا گیا ہے. اس اسٹرکچر کی لمبائی 65 میٹر ہے. دریا میں سیلابی بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس اسٹرکچر پر 6.71 بائی 4.58 میٹر کے 8 عدد موٹرائز ریڈیل گیٹ جو بذریعہ 120 kV جنریٹر آپریٹ ہوں گے, تاکہ دریا میں مذکورہ مقام پہ پانی کی سطح کو مطلوبہ لیول تک برقرار اور ڈائیورٹ کیا جا سکے اور اضافی پانی کا اخراج کیا جا سکے. دیگر اسٹرکچر کی طرح یہاں بھی آمد و رفت کے لیے 7.30 میٹر چوڑا پل اور آپریشنل سٹاف کے لیے رہائشی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے, جبکہ مذکورہ اسٹرکچر سے اراضی کی سیرابی کے لیے دریا کے دونوں جانب 4 عدد موقع جات بشمول گیٹ تعمیر کیے گئے ہیں. علاوہ ازیں دریا میں طغیانی اور بہاؤ کو کنٹرول اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے بند بھی تعمیر کیے گئے ہیں. اس اسٹرکچر سے امسال 25,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوئی, جو اس نظام کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے. کھوکھر اسٹرکچر. کھوکھر ڈسپرسل اسٹرکچر اس پروجیکٹ کا 6واں اسٹرکچر ہے جو غازی اسٹرکچر سے 6 کلومیٹر ڈاؤن اسٹریم پر کھوکھر گاؤں کے مقام پر تعمیر کیا گیا ہے. اس اسٹرکچر کی لمبائی 65 میٹر ہے. دریا میں سیلابی بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس اسٹرکچر پر 6 بائی 4.58 میٹر کے 8 عدد موٹرائز ریڈیل گیٹ جو بذریعہ 120 kV جنریٹر آپریٹ ہوں گے, تاکہ دریا میں مذکورہ مقام پہ پانی کی سطح کو مطلوبہ لیول تک برقرار اور اضافی پانی کو اخراج کیا جا سکے. اس کے علاوہ اس اسٹرکچر پر بھی آمد و رفت کے لیے 7.30 میٹر چوڑا پل اور آپریشنل سٹاف کے لیے رہائشی سہولت فراہم کی گئی ہے, جبکہ مذکورہ اسٹرکچر سے اراضی کی سیرابی کے لیے دریا کے دونوں جانب 3 عدد موقع جات زیر تعمیر ہیں, جبکہ دریا میں طغیانی اور بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے بندات بھی زیر غور ہیں. اس اسٹرکچر سے امسال 45,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوئی, جو اس نظام کی کامیابی کی روشن مثال ہے. پروجیکٹ حاضہ میں مالی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط 6 ڈائیورژن اسٹرکچر اور ان سے منسلک چھوٹے بڑے اسٹرکچر پرپوز کیے گئے, لیکن کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ اور کینال نیٹ ورکنگ جو کسی بھی اریگیشن اسکیم کا اہم اور لازمی جز ہوتے ہیں, جن کے لیے خطی رقم درکار ہوتی ہے, جس سے پروجیکٹ کی افادیت کئی گنا بڑھ سکتی تھی, کو پروجیکٹ میں شامل نہیں کیا جا سکا. اب چونکہ حکومت بلوچستان ورلڈ بینک کی مدد سے ناڑی ریور بیسن اور پرالی ریور پر انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام سے ایک اسکیم 30 ارب روپے کی لاگت سے لانچ کر رہی ہے. لہٰذا گزارش کی جاتی ہے اسکیم حاضہ کے کمانڈ کے تمام چھوٹے بڑے چینل جو زمینداروں نے مختلف ادوار میں بغیر کسی مربوط پروگرام کے بنائے ہیں, جو کسی حد تک پرانے گنڈاجات والے سسٹم کو بمشکل میٹ کر رہے تھے, موجودہ سسٹم کے لیے انتہائی ناکافی اور ناقص ہیں.
لہٰذا ان چینل کی ری ماڈلنگ کو ورلڈ بینک کے مذکورہ اسکیم میں شامل کیا جائے تاکہ دستیاب قیمتی سیلابی پانی سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے، جس سے نہ صرف زمینداروں کی مشکلات کم ہو جائیں گی بلکہ کمانڈ ایریا بڑھنے کے علاوہ ایریگیشن ایفیشنسی بڑھے گی، جس سے ملکی معیشت کو بھی سہارا ملے گا اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ اس اسکیم پہ ہم 91,000 ایکڑ بلکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے ہم زیادہ اچیو کر لیں، تو یہ بہت ہی بینیفیشل اسکیم ہے، یعنی ون آف دا موسٹ پوٹینشیل اور ویری بینیفیشل اسکیم آف دا پروونس۔ 2010-11 میں صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت کی مالی معاونت سے 4.9 بلین روپے کی لاگت سے 6 فلڈ ڈسپرسل اسٹرکچر کے نام سے اسکیم شروع کیا۔ اس اسکیم کے تحت مٹری کا موجودہ کو استعمال میں لا کے 2000 کیوسک کا ہیڈ ریگولیٹر، 2000 کیوسک کا 5 کلومیٹر لمبا مین چینل اور سلٹ کو سسٹم میں جانے سے روکنے کے لیے گیٹڈ انڈر سلوز 1500 کیوسک اور 500 کیوسک کے بالترتیب 6.25 اور 4.25 کلومیٹر لمبی برانچ چینیں اور دیگر اسٹرکچر تعمیر کیے، جبکہ دیگر گنڈاجات کے مقام یعنی آجیشار، ایری، ٹھوک، غازی اور کوکر منی بیراجز بشمول دیگر ضروری اسٹرکچر تعمیر کیے ہیں اور اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ تمام بیراجز پر موٹرائز ریڈیل گیٹ لگائے گئے ہیں۔ اس اسکیم سے قبل بمشکل 20,000 ایکڑ زمین آباد ہوتی تھی، جبکہ اسکیم اعظام اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، تاہم سال رواں پر اس کی کارکردگی نے اپنی 91,000 کی جو ہدف مقرر کی تھی اس کو بھی ڈبل کر دیا، یعنی 2 لاکھ کے لگ بھگ اس وقت زمین آباد ہو چکی ہے، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس سے یہاں کے مقامی افراد کی مالی حالت بہتر ہوگی اور ملکی معیشت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ 40 سال سے ہم یہاں قید سالی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زمینیں کم و بیش 90,000 ایکڑ جو مٹری سٹرکچر پر ہے وہ بالکل پچھلے 30 سے 35 سالوں سے غیر آباد تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس دفعہ ہماری زمینوں پر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھی جا رہا ہے اور آبادی بھی ہو رہا ہے۔ اس سے ہماری معیشت، ہماری مالداری، ہماری ٹرانسپورٹ، ان سب پر ہمارے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اس سے ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی خوشحالی آئی ہے۔ حکومت نے اپنا توجہ اس علاقے پر بھرپور طریقے سے دے دیا ہے۔ اب ہم اس کا مشکور ہیں کہ ہمارے اس علاقے پر کوئی خاص توجہ دی جا رہی ہے، خاص کر ایریگیشن والوں کے حوالے سے۔ اگر ان بیراجوں کو مزید ڈیولپ کر کے ان کے جو شاخیں ہیں یا جن کے لیے پانی کا جو سلسلہ ہے ان کو تقسیم در تقسیم کیا جائے اور پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ اور پنجاب کا جو علاقہ ہے جس کو زرخیز، جس کو ہم لوگ دریائی پانی سے آباد کرتے ہیں، ہم لوگ کا زمین بھی اس علاقے سے زیادہ ہے بلکہ کم نہیں ہے۔ ایریگیشن کے دوستوں اور احبابوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 2011 میں یہ کام شروع ہے، اب یہ کام جو ہے تقریباً 16 تک مکمل ہونے والا ہے۔ دریائے ناڑی سے بالا ناڑی کا علاقہ اور زیرین ناڑی کا تقریباً پورا علاقہ یہ آباد ہوگا، اور یہاں پر جتنے لوگ یہ سرد علاقوں سے وہاں اپنے مال مویشی اور گزر بسر کے لیے آتے وہ سارے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس سال ہمیں موسم مٹڑی سے لے کر کوکر بیراج تک ایک ہی موسم میں فصلات ہمیں مل گئے، سارے بہترین آبادی ہو گئی اور بغیر ضائع ہوئے پانی کو۔ اس پہ ہم لوگوں کو کئی مہینے لگتے تھے، کبھی ایسا ہوتا ایک ہی سیلاب میں یہ سارا واش آؤٹ ہو جاتا تھا۔ اس سال الحمدللہ بغیر کسی تکلیف کے ہم لوگوں کو موسم پہ پانی مل گیا اور بالکل آرام سے مل گیا۔ تقریباً ہمارے علاقے کے ٹوٹل علاقہ آباد ہو گیا۔ ہم لوگوں کے یہاں بس 2 شعبے ہیں، زمینداری اور لائیو اسٹاک۔ لائیو اسٹاک تو یہاں کا آپ کو معلوم ہے بہت مشہور ہے، باگناڑی نسل شاید پاکستان میں اس مقدار میں اور کوئی نسل باقی نہیں بچا۔ اس کا کریڈٹ کرنے والوں کو خاص کر ایریگیشن یا گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ سے ہم لوگوں کا یہ التماس ہے کہ ہم لوگوں کا جو پرانا سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے۔ یہاں پہ
लोग अपने मर्जी से अगर इसको चलाएंगे फिर इसमें हमें नुकसान होगा। उसी कमेटी के जरिए उसकी तवज्जो से ये आपाशी को किया जाए। ये खोखर स्ट्रक्चर जो है हमारी भाग तहसील का तकरीबन 25-30% है। इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर के ऊपर 100% बिल्कुल आबादी हो चुकी है और बड़ा फ़ायदा हुआ है ज़मींदारों को। लेकिन काफ़ी ज़मीनें हमारी जो हैं इससे नीचे हैं, तकरीबन 50 मवाज़ियात के करीब और लाखों एकड़ एराज़ी। हमारी बालानाड़ी में जो है 5 स्ट्रक्चर लगाए गए हैं जो काम ठीक ठाक काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त इस दफ़ा आबादी भी हुई है, अल्लाह की रहमत हुई है, बरसातें भी हुई हैं, पानी आया है। हमारा स्ट्रक्चर जो है भाग का खोखर उसकी भी 100% आबादी हो चुकी है। लेकिन हमारे ये गुजारिशात हैं कि ये जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाए हैं ये तो हम ज़िम्मेदारों के फ़ायदे के लिए, काश्तकारों के फ़ायदे के लिए, मालदारों के फ़ायदे के लिए, इसके ऊपर इनकी आबादी से 100% फ़ायदा होगा सबको। लेकिन इसका तकसीम का जो मसला है इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जो कदीमुल अयाम से ख़वानीन के दौर से जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है, तो बड़े हम मशकूर है इरिगेशन डिपार्टमेंट के कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इनको कामयाब बनाया और मुकम्मल बनाया। कुछ काम अभी भी बकाया हैं, जैसे कि उनसे चैनल हर वीयर से निकलते हैं, उनका काम नहीं हुआ और प्रोटेक्शन बंद जो है इसको मुकम्मल बंद किया जाए। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के भी, गवर्नमेंट बलूचिस्तान के भी, और मज़ीद भी हमारी नीचे जो है खोखर प्रोटेक्शन बंद से नीचे जो हमारा इलाका है वो नदी हमारी सिल्टअप हो चुकी है। उसकी महरम तक आप खुदाई के लिए उसका भी कुछ बंदोबस्त किया जाए ताकि नीचे भी लोग आबाद हो सकें।